پائلٹ اور ہائی جیکروں کے پاؤں ابھی زمین پر لگے نہیں تھے کہ کاکپٹ میں پہلا خوفناک دھماکہ ہوا۔ کپتان نے بعد میں ایک انٹرویو میں کہا، میں نے اس دھماکے سے پیدا ہونے والا ہوائی دباؤ اپنی گردن پر محسوس کیا تھا۔ وہ زمین پر گرتے ہی ایئرپورٹ بلڈنگ کی طرف بھاگے۔ ان کے پیچھے طیارے میں پیدل پے کئی مہلک دھماکے ہوئے۔ طیارے کا ملبہ ایئرپورٹ میں دور دور تک بکھر گیا۔ مصری پولیس نے ہائی جیکروں کو فرار ہوتے گرفتار کر لیا، جبکہ مسافروں کو ایک دوسرے طیارے کے ذریعے نیو یارک روانہ کر دیا۔ ادھر ٹرانس ورلڈ ایئر لائن کا بوئنگ، جسے فرینکفرٹ میں ہائی جیک کیا گیا تھا، اردنی فضائی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے کپتان کو بھی ڈاسن ایئر فیلڈ کا بالکل علم نہیں تھا۔ ہاتھ میں گرنیڈ لیے ہوئے ایک فلسطینی لڑکی نے ایک چارٹ کی مدد سے اسے ایئر فیلڈ کی سمت اور جائے وقوع سمجھائی۔ آخر کچھ دیر بعد کپتان کو مطلوبہ جگہ نظر آ گئی۔ اس نے لینڈنگ گیئر لگا کر طیارے کی بلندی کو کم کرنا شروع کیا۔ طیارہ رن وے پر جو ہی اترا تو کپتان نے ایمرجنسی بریک لگا کر ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ طیارے کو روک لیا۔ رن وے پر فلسطینی کمانڈوز کی ایک بھاری نفری تیار کھڑی تھی۔ ان کے پاس جدید ترین خودکار ہتھیار تھے۔ انہوں نے فوراً طیارے کو گھیرے میں لے لیا۔ اکانومی سیکشن میں ایک بوڑھے بھارتی نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے مسافر سے پوچھا، نیو یارک آ گیا ہے کیا؟ طیارے کے انجن جو ہی آف ہوئے تو مسلح کمانڈوز اندر داخل ہو گئے۔ ان میں نوجوان لڑکیاں بھی شامل تھیں جنہوں نے عسکری وردیاں پہن رکھی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں سب مشین گنیں تھیں۔ انہوں نے تمام مسافروں میں کچھ فارم پر کرنے کے لیے تقسیم کی اور ساتھ ہی ان کے پاسپورٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جہاز اغوا نہیں ہوا بلکہ کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر معمول کے مطابق اترا ہے۔ ابھی مسافر سر جھکائے فارم پر کر رہے تھے کہ فضا میں ایک اور طیارے کی آمد کا شور سنائی دیا۔ وہ زیورخ سے اغوا ہونے والا سوئس ایئر کا DC-8 بوئنگ تھا۔ اس کے پائلٹ کو بھی ایئر فیلڈ کا علم نہیں تھا، مگر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہائی جیکر نے بڑے پیشہ ورانہ انداز میں اسے صحیح سمجھائی۔ فلسطینی کمانڈوز نے روشنی کے متبادل انتظام کے طور پر کاریں اور جیپیں ایئر فیلڈ کے کناروں پر کھڑی کر کے ان کی ہیڈ لائٹس آن کر دی تھیں۔ اردن کی فضائی حدود میں جب یہ طیارہ داخل ہوا تھا تو عین اسی لمحے اسرائیلی رڈار نے اسے محسوس کر لیا تھا۔ اسرائیلی ایئر کنٹرول نے اس کے ساتھ ریڈیو رابطہ قائم کر کے مشورہ دیا کہ طیارے کو اسرائیل کے ایک ایئر بیس میں اتار دے، لیکن ہائی جیکر اس فضائی راستے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہیں دھوکہ دینا آسان کام نہیں تھا۔ بالآخر یہ جہاز بھی اسی صحرائی ہوائی پٹی پر اتر گیا۔ ایئر فیلڈ کے چاروں طرف لکدک صحرا تھا۔ فلسطینی کمانڈوز کے پاس عملے کے 22 ارکان سمیت 286 مسافر یرغمال تھے۔ سوئس ایئر کے جیٹ میں ٹہلتے ہوئے ایک کمانڈو نے انگریزی میں مسافروں سے کہا، آپ لوگوں کو بلا وجہ زحمت دینے پر ہمیں بہت افسوس ہے، لیکن دنیا کو فلسطینی مسئلے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ رات دھیرے دھیرے دوسرے پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ عملے نے ٹارچوں کی مدد سے بچا کھچا ٹھنڈا کھانا مسافروں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ تمام مسافر دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند کی آغوش میں اس مصیبت کے دوران بھی چلے گئے۔ رات کافی ٹھنڈ تھی۔ دوسرے روز صبح سورج طلوع ہوا تو درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھنے لگا اور دوپہر تک 100 درجہ فارنہائٹ تک پہنچ گیا۔ دونوں طیارے دہکتی ہوئی بھٹی کی مانند ہو گئے۔ بہت سارے مسافر شدید گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ فلسطینی کمانڈوز جنہوں نے جہاز کے ارد گرد خیمے گاڑ رکھے تھے، آرام سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر اردنی فوج کا ایک مسلح دستہ بختر بند گاڑیوں اور توپوں سمیت پوزیشن سنبھال چکا تھا، مگر فلسطینی کمانڈوز نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے مداخلت کی تو وہ مسافروں سمیت طیاروں کو تباہ کر دیں گے۔ فلسطینیوں نے مسافروں کو صبح کا ناشتہ فراہم کیا، مگر اکثر مسافروں نے کھانے سے انکار کر دیا کیونکہ جہاز میں ٹوائلٹ نکارہ ہو چکے تھے اور اس کی بدبو ہر سو پھیل چکی تھی۔
थोड़ी देर बाद फ़लस्तीनी कमांडोज़ ने जहाज़ के यहूदी मुसाफिरों को एक कोने में जमा होने का हुक्म दिया। उर्दनी हुकूमत के शदीद इसरार पर उन्होंने 127 बच्चों और औरतों को रिहा कर दिया, जिन्हें एक बस में बिठाकर अमान रवाना कर दिया गया। फ़लस्तीनी हाई कमान ने अपने मुतालबात की फहरिस्त जारी कर दी थी। वो गैर यहूदी मुसाफिरों के बदले उन 6 फ़लस्तीनी कमांडोज़ की रिहाई चाहते थे जो लंदन, मगरबी जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड की जेलों में बंद थे, जबकि यहूदी मुसाफिरों की आज़ादी इसराइल में तमाम कैदी फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंदों की रिहाई से मशरूत कर दी गई थी। लेकिन इसराइली हुकूमत ने सख्ती से इन मुतालबात को रद्द कर दिया और जवाबी कार्रवाई के तौर पर मगरबी किनारे से 450 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। उनमें ज़्यादातर वकील और डॉक्टर, इंजीनियर्स और औरतें थीं। उधर लंदन की एक जेल में लैला खालिद किसी सोच में बैठी हुई थी कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसके साथ मजाक करते हुए कहा, आप घर क्यों नहीं चली जाती? आप जाएं जी, हम आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देंगे। आपको तो टिकट लेने की भी ज़रूरत नहीं, किसी भी फ़्लाइट को हाईजैक करके आराम से चली जाएं। इस पर लैला खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे क्यों इसराइली कमांडोज़ के हाथों मरवाना चाहते हो? वैसे फ़िक्र नहीं करो, मुझे अपने साथियों पर मुकम्मल भरोसा है कि वो मुझे छुड़ा लेंगे। इसी दौरान फ़लस्तीनी फ़दाईन ने BOAC के एक जंबू जेट को बम्बई से अगवा कर लिया। ये जहाज़ बरास्ता दुबई और बहरीन लंदन जा रहा था। उसे भी उर्दन में उसी एयरफील्ड पर उतार लिया गया। अब फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंदों के कब्ज़े में 3 मुसाफिर बरदार तैयारे और काफ़ी मिकदार में यरगमाली थे। 6 दिन मुसलसल ये ड्रामा चलता रहा। आखिरकार बरतानवी हुकूमत ने लैला खालिद और उसके साथियों को रिहा करने का ऐलान किया। इसके जवाब में फ़लस्तीनियों ने BOAC के तमाम मुसाफिरों को रिहा करके एक बस में बिठा दिया। इसके फ़ौरन बाद ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन, स्विस एयरलाइन और BOAC के तैयारे खौफनाक धमाकों से रेज़ा रेज़ा हो गए। मुसाफिर एक बार फिर यरगमाल बना लिए गए। PLO ने ऐलान किया कि जब तक उनके साथी रिहा होकर उन्हें आ नहीं मिलते, ये लोग उनके पास रहेंगे। मुसाफिरों को उर्दन के फ़लस्तीनी कैंपों में बंद कर दिया गया। आखिर उर्दन की शाही फ़ौज ने, जो अब तक सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी, फ़लस्तीनी कैंपों पर हमला कर दिया। मुसलसल कई रोज़ तक फ़लस्तीनी जंगजुओं और उर्दनी फ़ौज के दरमियान घुमसान की जंग जारी रही। हज़ारों फ़लस्तीनी हलाक और ज़ख्मी हो गए। उर्दनी फ़ौज ने ज़बरदस्त जदोजहद के बाद काफ़ी तादाद में यरगमालियों को छुड़ा लिया, मगर फिर भी 38 अमरीकी शहरी PLO की कैद में रह गए। बरतानिया ने हस्बे वादा लैला खालिद को साथियों समेत रिहा करके उर्दन भेज दिया, तो तब जाके इन 38 मुसाफिरों को भी रिहाई दे दी गई। 1969 के मौसम बहार में बोन, मगरबी जर्मनी में इसराइली फ़ज़ाई कंपनी ELAL के दफ्तर में सुबह सवेरे एक 20 साला नौजवान आया। उसने दूसरे रोज़ तेल अवीव जाने वाली परवाज़ के लिए एक टिकट तलब किया। उसने काउंटर पर अपना अतालवी पासपोर्ट पेश किया। वो लड़का बड़ी रवानी के साथ अतालवी में गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन फ़ज़ाई कंपनी के काउंटर क्लर्क को वो अचानक मशकूक सा दिखाई दिया। उसने फ़ौरन अपने दफ्तर की एक अतालवी लड़की को कहा कि वो लड़के के साथ बातचीत करके अंदाज़ा लगाए कि वो वाकई अतालवी है। लड़की ने थोड़ी देर उसके साथ बातें करके अपने इसराइली ऑफिसर को बताया कि लड़का अतालवी तो रवानी से बोलता है, मगर लबो लहजा से वो अरबी लग रहा है। उन्होंने फ़ौरन लड़के को एक फ़ार्म पुर करने को कहा। फ़ार्म में उसने अपना एड्रेस रूम के एक 5 स्टार होटल का दर्ज किया। उन्होंने उसे दफ्तर के लाउंज में थोड़ी देर इंतज़ार करने को कहा। वो लड़का शक्ल सूरत से बेहद मासूम लग रहा था। मुसाद के 2 एजेंट चुपके से मज़कूरा होटल पहुँचे। वो उस लड़के के कमरे में दाखिल हुए। तलाशी के दौरान उन्हें प्लास्टिक के 3 थैले मिले, जिनमें इंतहाई ताकतवर बम बनाने का धमाका खेज़ मवाद मौजूद था। उस कमरे में उसके साथ 2 और साथी भी ठहरे हुए थे, जो उस वक्त नीचे रेस्तोरां में नाश्ता कर रहे थे। एक इसराइली कमांडो नॉर्मल तरीके से रेस्तोरां में दाखिल हुआ। वो 2 लड़के एक कोने में खाने पीने में मसरूफ़ थे। उनके साथ एक खूबसूरत लड़की भी चह कर हंसी मजाक में लगी हुई थी। कुछ देर बाद इस इसराइली एजेंट के 4 और साथी भी आम लिबास पहने हुए वारद हुए। वो सब एक ही मेज़ पर बैठकर नाश्ते में मसरूफ़ हो गए, लेकिन उनकी नज़रें इन लड़कों पर लगी हुई थीं जो अरबी में गुफ्तगू कर रहे थे।
چند لمحوں بعد پہلے والا اسرائیلی شخص اٹھ کر ان لڑکوں کے قریب گیا۔ اس نے عربی میں معذرت کے ساتھ کہا کہ وہ ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے ایک آٹومیٹک پستول نکال کر لڑکوں کو دکھاتے ہوئے کہا، میں اسرائیلی فوج میں کرنل ہوں، تم لوگوں سے تمہارے کمرے میں کچھ پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس دوران تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ دونوں لڑکوں اور لڑکی کے رنگ فک ہو گئے۔ انہوں نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ آخر اس اجنبی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہلے آرام سے اپنا ناشتہ ختم کریں۔ کمرے میں 3 اور اسرائیلی افسروں کی موجودگی میں اس شخص نے ان لڑکوں سے تفصیلی پوچھ گچھ کی کہ وہ کس مقصد کے لیے روم آئے تھے۔ پہلے تو وہ مسلسل یہی کہہ رہے تھے کہ وہ یوں ہی گھومنے پھرنے آئے تھے، لیکن شاید کم عمری اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ زیادہ دیر جھوٹ نہیں بول سکے۔ ان تینوں نے یک زبان ہو کر صاف صاف بتا دیا کہ وہ بیروت کے ایک سیکنڈری اسکول کے طالب علم ہیں۔ انہیں پی ایل او نے دھماکہ خیز مادہ دے کر روم اس لیے بھیجا تھا کہ وہ تل ابیب جانے والے اسرائیلی ایئر لائن کو ہائی جیک کر لیں۔ ELAL کے دفتر میں بیٹھے ہوئے فلسطینی نوجوان کو بھی زیر حراست ایک کار میں بٹھا کر مذکورہ ہوٹل میں لا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ موساد کی ہائی کمان نے فوراً ان نوخیز لڑکوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ تل ابیب سے ان اسرائیلی اہلکاروں کو خفیہ احکامات ملے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، لیکن اس سے پہلے موساد نے اپنی سیکرٹ فائل کے لیے ان کی متعدد تصاویر اتاریں اور ان کے فنگر پرنٹس محفوظ کر کے ان کے ممکنہ ٹیررسٹ کیریئر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیلی افسر نے انہیں سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس مرتبہ تم لوگوں کو اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ تم بچے ہو اور ورغلائے گئے ہو، لیکن آئندہ اگر ایسی حرکت کی تو برا حشر کر دوں گا۔ دوسری صبح انہیں بیروت جانے والی ایک فلائٹ میں بٹھا کر رخصت کر دیا گیا۔ ELAL نے انہیں ٹکٹ کے پیسے بھی ری فنڈ کر دیے۔ اس واقعے کے 2 ہفتے بعد بیروت میں ان لڑکوں کے والدین کو موساد کی طرف سے خطوط موصول ہوئے، جن میں واضح دھمکی دی گئی تھی کہ اگر وہ اپنے بچوں کو PLO کی خفیہ سرگرمیوں سے دور نہیں رکھیں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔